گاڑی روکو باسٹرڈ۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتی مسلسل غصے میں ضد کر رہی تھی اور اس کی 2 ٹکے کی جیکٹ کو وہ اپنی ہیل کے نیچے رکھے بیٹھی تھی۔ بہزاد نے ایک خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ غصے کی شدید لہر اس کے دل اور دماغ کو جکڑ گئی۔ اس نے اچانک ہی پاؤں پر بریک مارا۔ ڈر گئے نا تم؟ ہاں، یہ کہہ کے لگاتی اس کے بازو کو تھام گئی اور پھر بولی، تم نے اس لیے بریک لگائی نا کہ میں گر جاؤں، مگر میں گرنے والی نہیں وائلڈ مین۔ وہ سر اس کے بازو پر رکھ کر شرارت سے بولی تو بہزاد لب بینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ اب بتاؤ تم اس لومڑی سے کون سی پرسنل باتیں کر رہے تھے؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی غصے سے بولی تھی، نہیں بتاتا۔ کیوں بتاؤں؟ وہ بھی سرد لہجے میں بولا تو ہانی نے منہ بنا کر اس کی نقل اتاری۔ بتاؤ ورنہ نوکری سے فارغ کر دوں گی تو میں باڈی گارڈ۔ وہ سرخ نشیلی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی، کر دو فارغ۔ بہزاد نے کندھے اچکاتے ہوئے رات کے 2 بجے اس سنسان سڑک کو دیکھا۔ اور میں اس لومڑی کو بھی مار ڈالوں گی، وہ چلا کر بولی تو اس کی آنکھوں میں ایک تبسم کھلا تھا۔ کیوں اچانک؟ وہ اس کی جانب رخ کر کے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا تھا کہ کل تو میں 2 ٹکے کا ملازم تھا، کوئی اوقات اور اہمیت نہیں تھی، پھر آج یوں اچانک کیوں اتنی شدت پسندی اس کے لیے؟ اس کے پوچھنے پر ہانیہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں موجود لاتعداد سوال پڑھنے لگی۔ بس اچانک ہی مار ڈالوں گی سب کو۔ وہ نشے کی حالت میں اس کی طرف کھسکتی اس کے بازو پر سر رکھی۔ بہزاد نے ایک گہری سانس لی۔ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اسے کچھ دیر پہلے کی اپنی حرکت یاد آئی تو بہزاد نے مسکراتی نظر اس کے سر پر ڈال کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ کر دیا۔ ہانی نے اس کا ہاتھ پلٹ کر اپنے سامنے اس کی ہاتھ کی پشت کی، جہاں اس کے ناخن بری طرح چبھتے ہوئے خون کی چھوٹی چھوٹی سی بوندیں نکال چکے تھے۔ تم صرف میرے باڈی گارڈ ہو، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کے زخم پر اپنی انگلی سے دباؤ دیتی جتانے لگی۔ کیا تم آئندہ اس لومڑی سے بات کرو گے؟ کیا تم میرے علاوہ کسی کو دیکھو گے؟ اب وہ اس کے زخموں پر انگلیاں پھیرتی پوچھنے لگی تو بہزاد کا دل کیا کہ اس کی ویڈیو بنا لے اور بعد میں اس نکچڑی کے ہوش میں آنے پر اسے دکھائے۔ مگر میڈم میں تو آپ ہی کو دیکھتا ہوں ہر وقت، وہ مسکراتی آنکھوں سے بولا تو وہ ہاتھ جھٹکتی بولی، ایسے نہیں دیکھو۔ مطلب بس اتنی سی محبت اور احساس؟ بہزاد نے اس کے ظلم پر اسے دیکھا، پھر پوچھا، تو بتائیں میڈم میں آپ کو کیسے دیکھوں؟ وہ اس سے چڑھ کر دیکھنے لگا، ورنہ تنہائی کا جو عالم تھا، کوئی اس سے پوچھے کہ اس کی اندرونی حالت کیا تھی۔ مکمل تنہائی تھی اور اس تنہائی میں خوبصورت اور قیامت خیز حسن کی مالک وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ بھی ایک انسان تھا، بہک سکتا تھا، پر اس نے خود پر اپنے دھڑکتے دل پر پہاڑ رکھ کر خود کو باور کروایا کہ وہ ایک محافظ ہے، اس وقت اور کچھ نہیں۔ بہزاد نے گاڑی سٹارٹ کی تو ہانی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کیا میں نے تمہیں آرڈر دیا گاڑی سٹارٹ کرنے کا باڈی گارڈ؟ نشے میں بھی وہ نفرت سے ناک سکوڑ کر بولی، جس پر وہ ہنس پڑا۔ تو آرڈر دے دینا میڈم، گھر چل کر آرام کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ یہ کہتا وہ پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ خونخوار سی اس کو گلے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر گئی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ ضبط سے سرخ چہرے کے ساتھ وہ غصے سے پوچھنے لگا، کیونکہ وہ اپنے لیے اور اس کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی تھی۔ تمہیں چاہتی ہوں۔ ہانیہ یہ کہہ کر نظر جھکا گئی تو وہ منہ میں بڑبڑا کر رہ گیا، سائیکو عورت۔ دیکھو وائلڈ مین، تم مجھے ایسے مت دیکھا کرو۔ وہ سر اٹھا کر یاد آنے پر بولی تو بہزاد نے ذرا سی دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ہانیہ مسکراتی ہوئی شراب کے زیر اثر نشے کی وجہ سے اس کے چہرے کے قریب آ گئی اور اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے اس کی کالی آنکھوں میں بمشکل دیکھتی، کبھی آنکھیں جھپکاتی۔ میں تو ایسے ہی دیکھتا ہوں، بہزاد نے بیزاری سے کہا، ورنہ قریب آنے پر اس کے جسم سے اٹھتی اس کے پرفیوم کی خوشبو بہزاد کے حواس سلب کر رہی تھی۔ نہیں نا، تم ایسے نہیں دیکھتے، تم تو ہر وقت غصے اور ناپسندیدگی سے دیکھتے ہو، ایسے دیکھا کرو مجھے محبت سے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی مزید اس کی طرف جھکی تو اس بار بہزاد ٹھٹک گیا اور غصے سے اس کے ارادوں کو دیکھتے ہوئے اس کے کامتے گلابی لبوں میں چھپی پیاس کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں لہو سا ابل آیا تھا۔ میڈم ہوش میں آؤ،
اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے سیٹ پر پھینکنے کے انداز میں بٹھاتا ہوا دھاڑا، جس سے ہانیہ سہم کر ڈر گئی۔ کیا ہوا؟ وہ ڈر کر پوچھنے لگی اور دونوں ہتھیلی سے اپنی آنکھیں مسلنے لگی۔ وہ غصے نے بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، مگر اچانک ہی اس سیاہ رات میں کچھ سیاہ پوش لوگوں نے ان کی گاڑی کا راستہ روک کر کسی بھاری چیز سے گاڑی پر اٹیک کر دیا۔ ٹھا کی آواز پر بہزاد نے ہانیہ کو دیکھا، جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس آواز پر حیرت سے گاڑی سے باہر نکل کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کون ہے باسٹرڈ؟ وہ دھاڑ کر سیٹ بیلٹ کھولنے لگی اور بہزاد کا دل کیا کہ پہلے تو اس کا گلا دبائے۔ بڑی تیز مار خان بن گئی تھی وہ نشے میں۔ میڈم پلیز آپ باہر مت نکلیں، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے ہانی کو واپس کھینچ کر سیٹ پر بٹھایا اور خود باہر نکلا۔ ہاری کا ارادہ اسے جان سے مروانے کا نہیں تھا، اسے صرف سبق سکھانے کا تھا۔ صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ ہانیہ اس کی ہے اور وہ اس کے سامنے کچھ نہیں، اور وہ اسے سیکنڈز میں مسل سکتا ہے، اس لیے وہ اپنی اوقات میں رہے۔ جس طرح اس نے سب کے سامنے اسے مکہ مار پر ڈانس فلور پر گرایا تھا، ویسے ہی وہ اس کی ساری پسلیاں ڈبل کر دینا چاہتا تھا۔ ابے تو ہے بہزاد، منسٹر کی بیٹی کا باڈی گارڈ؟ جمشید اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتا اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں بے، میں ہوں باڈی گارڈ، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ وہ بھی اسی انداز میں کہتا ان کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ تیری تو، میں دیکھتا ہوں تجھے۔ جمشید اس کے اس انداز کو دیکھتا اپنے موٹے ہاتھ کا پنچ بنا کر اس کے منہ پہ مارنے والا ہی تھا کہ بہزاد نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام لیا۔ اس کا ایک ہاتھ پکڑتے دوسرا ہاتھ گھما کر اس نے اس کے منہ پر مارا اور پیچھے سے اس کے ساتھی نے ہاکی گھما کر بہزاد کے سر پر دے ماری۔ وہ کراہ کر پیچھے ہٹا اور پیچھے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ دیکھو، یہ باڈی گارڈ تو ابھی سے ڈھیر ہونے والا ہے۔ وہ تینوں کہکہا لگا کر ہنسنے لگے۔ یہ سب دیکھتی ہانیہ گھبرا کر گاڑی سے باہر نکلی۔ بہزاد، کیا ہو تمہیں؟ میڈم پلیز آپ اندر بیٹھے نا، آپ باہر کیوں نکلی؟ وہ غصے سے بولا، کیونکہ اس کا حلیہ ان شیطانوں کو بہکا سکتا تھا۔ یو باسٹرڈ ایڈیٹ لوگو، تم نے میرے گارڈ کو مارا؟ وہ نشے میں جھولتی لڑکھڑاتی گاڑی کا سہارا لے کر ان کی طرف بڑھنے لگی۔ بہزاد نے قہر بری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک ہاتھ پیچھے ٹکایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے گن پکڑی تھی جو ان کی نظروں سے اوجھل تھی۔ واہ واہ یار، کیا ماسٹر پیس ہے، واللہ یہ تو قیامت ہے۔ جمشید ہانیہ کو ہوس بھری نگاہوں سے اوپر سے نیچے دیکھتا بولا تھا۔ اس کے اس جملے پر بہزاد کی رگوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اوکے چلو تم اب مارو، میں دیکھتی ہوں تمہیں۔ وہ پیچھے ہوتی ہوئی بہزاد کی آنکھوں میں غصہ دیکھتی بمشکل اپنی بوجھل آنکھیں کھول کر بولی تھی۔ تجھے ماسٹر سٹار دکھاؤں سالے۔ یہ کہتے ہوئے بہزاد نے اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ جہاں جمشید کے منہ پر مارا تھا، وہیں اپنی ایک ٹانگ بڑی تیزی سے اپنے سامنے کھڑے لڑکوں کو ماری اور ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان کے ہاتھ سے ہاکی چھین کر ان پر برسانا شروع کر دی۔ بہزاد کے ساتھ تینوں گھتم گھتا ہوتے ہوئے لہو لہان ہو گئے تھے۔ ہانیہ زور شور سے ہوٹنگ کرتی باڈی گارڈ کے نعرے بلند کر رہی تھی اور بہزاد نے ان کا برا حال کر دیا تھا۔ بھاگو کمینو، یہ سالہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اپنے باس کا حکم ملتے ہی وہ گولی کی سپیڈ سے وہاں سے بھاگے تھے۔ اب جمشید خوف زدہ سا بہزاد کے سامنے اکیلا کھڑا تھا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اس نے گن پیچھے ہی بیلٹ میں لگا دی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کرائے کے گنڈے ہیں، ان کے لیے اس کے ہاتھ ہی کافی ہیں۔ وہ آگے بڑھا تو جمشید خوف زدہ ہو کر پیچھے بھاگا۔ رک سالے، کہاں جا رہے تو؟ بہزاد نے جھپٹ کر پیچھے سے اس کے کالر کو زور سے کھینچا اور زور سے روڈ پر پٹخ دیا۔ رکو رکو، میں بتاتا ہوں میں۔ جمشید نے ہاتھ جوڑتے ہوئے زمین پر پڑے ہی اس سے معافی مانگتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو ورنہ میں مار دوں گی۔ وہ پیچھے سے جھولتی ہوئی ہاکی نیچے سے اٹھا کر اس کی ٹانگوں پر مارتی گرنے ہی والی تھی کہ بہزاد نے اسے تھام لیا۔ بول سالے، ورنہ میں تمہارا کیما بنا دوں گی۔ خود کو زور لگا کر چھڑواتی ہوئی جمشید کے بڑے سے پیٹ پر ہیل مارتی اس کے اوپر گرنے ہی والی تھی کہ بہزاد نے پھر سے اسے پکڑا اور موقع دیکھ کر جمشید کھڑا ہوتا بغیر نام بتائے بھاگ گیا۔ ارے رکو رکو، ورنہ میں کاٹ ڈالوں گی تمہیں۔ وہ جمشید کو بھاگتے ہوئے دھندلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چلاتی ہوئی ہاتھ پیر مارنے لگی۔ چپ چپ کر جاؤ آپ، اسے بھگا کر آپ اسے کاٹنے کا کہہ رہی ہو؟
وہ غصے سے بولا تو ہانیہ نے سہم کر انگلی اپنے لبوں پر رکھ لی۔ تم وائلڈ مین، تم مجھ پر چلائے، میں تمہیں بھی کاٹ ڈالوں گی۔ لڑکھڑاتی زبان میں حیرت کی زیادتی سے کہتی وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ بہزاد نے غصے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ یہ گنڈے اس کے انکل کے بیٹے کے ہی بھیجے ہوئے تھے، تبھی تو وہ ہتھیاروں کے بغیر آئے تھے، صرف اسے سبق سکھانے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جیسی ان کی حالت ہے، وہ جا کر جب اپنے اس ہادی صاحب کو دکھائیں گے تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا۔ اسے باہوں میں اٹھا کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے اندر بٹھایا اور دروازہ بند کر کے خود گاڑی کی دوسری طرف آ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس نے اپنی سیٹ بیلٹ سنبھالی اور پھر اس کی طرف جھکا، تبھی نظریں اس کے بند آنکھوں پر آ گئی۔ اسے دیکھو، مجھے اوقات میں رہنے کا کہتے کہتے خود اپنی حیثیت بھول گئی۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور سیٹ بیلٹ باندھی اس کی۔ پھر ایک ہاتھ سے اس کے شانے کو پکڑا اور دوسرے سے بڑی مہارت سے وہ ڈرائیو کرنے لگا، جیسے یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس کی شرٹ پر سفید حروف میں لکھے میٹرک فیل باڈی گارڈ سرخ رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ خون کے مسلسل کندھے سے بہنے سے وہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالے بمشکل بیٹھا تھا۔ رات کے 3 بجے جب وہ خان مینشل پہنچے تو سبھی گارڈز الرٹ کھڑے تھے۔ حاری صاحب کو لان میں ہی ماربل کی سفید روش پر پریشانی کی حالت میں یہاں سے وہاں ٹہلتے دیکھ کر وہ کچھ شرمندہ ہوا۔ کیا ہوتا اگر وہ اس کے کہنے پر باڈی گارڈ نہ روکتا؟ کہاں تھے بہزاد؟ اتنی دیر لگا دی؟ ہادی کی کب سے کال آ چکی ہے کہ تم اسے لے کر 2 بجے ہی نکل چکے ہو۔ بہزاد کی گاڑی کو اندر سے داخل ہوتے دیکھ کر اس کی گاڑی سے نکلتے وہ غصے سے دھاڑے، مگر پھر اس کی حالت دیکھ کر وہ رک گئے۔ یہ کیا ہو تمہیں؟ اور ہانیہ کہاں ہے؟ کیسی ہے وہ؟ وہ گھبرا کر اٹھے اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر سوئی ہوئی اپنی بیٹی کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ کیا ہانیہ نے ڈرنک کی ہے؟ حاری صاحب نے جب اسے باہر نکالا تو اس کے منہ سے آتی ڈرنک کی سمیل پر وہ حیرت سے بہزاد کو دیکھنے لگے۔ نہیں سر، میڈم نے خود نہیں پی۔ ان کی نفی کرتا ہوا بولا تو حاری صاحب نے غصے سے پھر پوچھا، تو کس نے پلائی اسے؟ سر، میڈم تو سافٹ ڈرنک پی رہی تھی اور جب انہوں نے مجھے زبردستی اپنی فرینڈ کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے بھیجا تو ہادی صاحب تھے ان کے پاس، شاید انہوں نے میڈم کو پلائی تھی یہ سافٹ ڈرنک کہہ کر۔ بہزاد یہ کہہ کر جیب سے رومال نکالتا اپنی گردن کو صاف کرنے لگا۔ اچھا، اس نے تمہیں کہا کہ جاؤ ڈانس کرو دوست کے ساتھ اور تم چلے گئے؟ تم اس کے باڈی گارڈ ہو یا دوست؟ وہ غصے سے دھاڑے اس کی بیوقوفی پر اور ہادی کی حرکت پر ان کی تو رگیں تن گئی تھی۔ سر، آپ تو جانتے ہی نا کہ میڈم کی ضد کتنی ہے۔ دیکھو لڑکے، تم اس کی ضد پوری کرنے کے لیے نہیں ہو، اس کے لیے اس کا باپ ابھی زندہ ہے، تم صرف اس کے باڈی گارڈ ہو۔ وہ کام انجام دو جو تمہارا ہے اور میری جگہ لینے کی کوشش مت کرو۔ اور یہ سب کیسے ہوا؟ غصے سے کہتے اس کی حالت کے بارے میں وہ اب پوچھنے لگے۔ سر، یہ اٹیک ہوا تھا گاڑی پر، شاید وہ لوگ میڈم کو اغوا کرنے آئے تھے کچھ لوگ۔ اس کی بات پر حارث صاحب چونک گئے۔ کیا تم نے انہیں دیکھا تھا کہ وہ کون تھے؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگے، کیونکہ ان کا غدار ڈرائیور بھی انہیں مل گیا تھا، پر اس کا بیان تھا کہ وہ ڈر سے بھاگا تھا اس اٹیک میں اور اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان آدمیوں کو جانتا تھا۔ پولیس کی سختی پر بھی اس کا بیان نہ بدلا اور جنہوں نے اچانک حارث صاحب پر اٹیک کیا تھا وہ ایسے غائب ہوئے تھے جیسے وہ اس دنیا کی رہنے والی مخلوق ہی نہ ہو۔ نہیں سر، ان لوگوں نے نقاب پہنا تھا اور وہ تعداد میں 5 تھے۔ بہزاد نے یہ کہہ کر گاڑی کی طرف اشارہ کیا جس پر بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے گولیوں کے صرف ہلکے ہلکے نشان تھے۔ اوہ نو، شکر ہے کہ بچ گئی۔ حارث صاحب کا دل دہل گیا تھا اور انہوں نے مشکور نظروں سے بہزاد کو دیکھا۔ ایک بار پھر تم نے مجھ پر احسان کیا، پھر سے میری زندگی بچا کر۔ آگے بڑھتے انہوں نے بہزاد کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرا دیا۔ سر، یہ احسان نہیں بلکہ میرا فرض تھا۔ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تو وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے حارث صاحب سر ہلا گئے۔ عبداللہ، جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ اور اس کا اچھے سے ٹریٹمنٹ کرواؤ۔ وہ عبداللہ کو حکم دیتے اندر چلے گئے تو عبداللہ نے موبائل نکال کر ڈاکٹر کو کال ملائی، دوسرے گارڈ کو گاڑی لے جانے کے لیے کہا اور بہزاد کو لے کر اس کے کوارٹر میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر کے پہنچنے پر حارث صاحب کی نگرانی میں ہی بہزاد کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ انکل؟ آپ کو اس گارڈ پر یقین ہے اور مجھ پر نہیں؟ ہادی بگڑے تیور کے ساتھ بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو حارث صاحب نے غصے سے اسے دیکھا۔ حارث صاحب نے صبح ہی فواز صاحب اور ہادی کو بلایا تھا اور ان کے سامنے ہادی کے کرتوت رکھ کر غصے سے اس کی غلیظ حرکت کی وجہ پوچھی
تو وہ بھڑک اٹھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کمینہ گارڈ یہ سب بتا دے گا۔ اسے شک بھی ہوا ہوگا کیونکہ اس نے بہت چھپ کر اس کی نظروں سے بچ کر ہانیہ کو گلاس تھمایا تھا۔ پھر اس نے کیسے دیکھ لیا؟ ہاں بالکل، مجھے ہے یقین اس گارڈ پر، کیونکہ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، سب کچھ سچ بتاتا ہے، اور اس وقت تمہارا لہجہ اور تمہارا بھڑکنا کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ نیچ حرکت کی ہے۔ حارث صاحب نے غصے سے کہا، جس پر ہادی منہ کھولے انہیں دیکھنے لگا۔ تو کیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیسے وہ ہانیہ کی دوست کے ساتھ ڈانس فلور پر انجوائے کر رہا تھا اور وہ اکیلی کلب میں کھڑی تھی؟ اب کی بار فواد صاحب نے چونک کر حارث صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے یہی توقع تھی۔ میں نے کہا ہے کہ اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، اور یہ بھی کہ کیسے تم اس کے ساتھ حیوانوں والا بیہیو کر رہے تھے اسے پلانے کے بعد، اور جان بوجھ کر ہانیہ کے دوست کے ساتھ اسے فلور پر بھیجا کہ اپنا بدلہ لے سکو۔ یہ کہتے ہوئے جب انہیں پھر سے اپنی بیٹی کی حالت یاد آئی تو ان کے غصے سے رگیں تن گئی تھی۔ تبھی فواد صاحب نے اپنے بیٹے کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ ڈیڈ! چپ رہو تم بدذات! کیا گھٹیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ غصے سے اس پر دھاڑے تھے۔ اس کی طرف کوئی آنکھیں اٹھائے تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں، اور اس نے اس کے ساتھ جنگلی والا سلوک کیا صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ حارث صاحب ہادی کا جھکا سر دیکھ کر غرا کر بولے تھے، I'm sorry انکل، مجھ سے پتہ نہیں کیسے یہ سب ہو گیا۔ میں نے جب دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھا تو بے ساختہ ایسا کر بیٹھا۔ سب مجھے وہاں کال کر کے پوچھ رہے تھے کہ ہانیہ اور اس کے گارڈ کا آپس میں کیا چکر چل رہا ہے۔ آپ بتائیں میں یہ سب کیسے سنتا؟ میں جب وہاں پہنچا تو حقیقت میں ہی ہانیہ اور وہ لڑکا ایک دوسرے کے بے انتہا نزدیک تھے۔ مجھے خود ان کی پوزیشن کا احساس ہوا تو شرمندگی سے ڈوب گیا میں۔ ہادی کی بات پر وہاں سناٹا چھا گیا اور فواد چوہان نے غیظ و غضب سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شٹ اپ گھٹیا انسان! اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہانیہ تیز آوازوں کے شور پر اٹھی اور اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ رات کے دھندلے سے واقعات اس کے ذہن میں انگڑائی لے کر بیدار ہوئے، اور وہ اپنی جیلسی یاد کر کے حیران ہوئی۔ کیسے اسے تانی سے باتیں کرتا دیکھ کر اس کی اندرونی حالت غیر ہوئی تھی، جیسے وہ اس کا باڈی گارڈ اسے چھین لے گی، اور پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو اس سے تانیہ کی گئی باتیں پوچھنے پر بہزاد کا پرسنل کہہ کر اسے سلکانا، اور ہانیہ کا اس پر ناخنوں سے حملہ کرنا۔ اور جب تانیہ نے اسے ڈانس کے لیے آفر کی تو تب بھی جل بھن گئی تھی۔ پھر زبردستی غصے سے اس کے ساتھ بھیج کر خود خون کے گھونٹ پیتی وہ اپنے اندر اٹھتے شعوروں کو ٹھنڈا کرنے کے غرض سے قریب رکھا گلاس بے دھیانی میں منہ سے لگا گئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ سب میں نے کیا کر دیا رات کو؟ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں ہادی کی جنگلی حرکتیں دھندلی سی تازہ ہوئی تو وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بازو کو دیکھا جہاں موجود نشان اب نیلے پڑ چکے تھے۔ پھر وہ چلتی ہوئی آئینے کے سامنے آتی اپنا جبڑا دیکھنے لگی جہاں وہاں بھی انگلی کے نشان تھے پر وہ بازو سے کم تھے۔ ہانیہ کا غصے سے خون کھول اٹھا۔ وارڈروب سے ڈریس نکال کر وہ واش روم میں بند ہوگی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر نکلی تو ساتھ والے اپنے ڈیڈ کے کمرے سے ہادی کی آواز پر وہ حیران ہوئی۔ پھر اپنی مٹھیاں بیچ کر سلیپرز میں پاؤں پھسا کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ شٹ اپ گھٹیا انسان! دھاڑ سے دروازہ کھولتی اس کے نیچے الزام سنتی وہ اندر داخل ہوئی۔ ہادی اسے اچانک سامنے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ ڈیڈ، اس جنگلی نے مجھے میری ڈرنک میں شراب ملا کر پلا دی اور مجھے کہا کہ یہ سافٹ ڈرنک ہے، آؤ دوست بن کر ڈانس کرتے ہیں۔ پھر ڈیڈ اس نے مجھ سے حیوانوں والا سلوک کیا۔ اگر باڈی گارڈ وقت پر نہ پہنچتا تو یہ پتہ نہیں میرا حال کیا کر دیتا۔ وہ روتی ہوئی اپنے بازو اور جبڑا دکھاتی حارث صاحب کے گلے لگ گئی تھی۔ حارث صاحب نے خون آشام نظروں سے فواد کو دیکھتے ہوئے ہادی کو گھورا جو غصے بھری نگاہوں سے ہانیہ کو گھور رہا تھا۔ فواد صاحب نے کھینچ کر اس کے منہ پر پھر تھپڑ برسائے جبکہ وہ خاموش سر جھکائے کھڑا رہا۔ فواد، دفع کرو اسے میری نظروں کے سامنے سے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ یہ کون ہے۔ اپنی بیٹی کی پشت تھپکتے ہوئے انہوں نے کہا تو فواد صاحب نے ہادی کو اپنی شکل دفع کرنے کا کہا۔ میں چلا جاؤں گا ڈیڈ، مگر پہلے آپ اس گارڈ سے تو پوچھیں، جب اس کی ڈیوٹی ہانیہ کی سیفٹی کی تھی تو وہ کیوں اسے چھوڑ کر گیا وہاں اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے؟ ہادی جانے کے بجائے غصے سے سوال کرنے لگا۔ یو شٹ اپ ہادی، وہ خود نہیں گیا تھا بلکہ ہم نے اسے فورس کیا تھا، اور وہ بھی تانیہ کی خواہش پر اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے۔
باڈی گارڈ نے کہا تھا کہ وہ یہاں ڈیوٹی کرنے آیا تھا، نہ کہ یہاں انجوائے کرنے، پر تم نے کہا کہ اس کا بھی حق ہے پارٹی انجوائے کرنے کا، اور مجھے فورس کیا کہ میں اسے بھیجوں تانیہ کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے۔ پھر میں نے اسے زبردستی اپنا حکم کہہ کر بھیجا تھا، لیکن پھر بھی اس کی نظریں مجھ پر ہی تھی، اور جب تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا تو وہ بھاگ کر میرے پاس پہنچا اور تمہیں مجھ سے الگ کیا۔ ہانیہ ہادی کے لفظ نفس کی خواہش پر اندر تک آتش فشاں بن گئی اور غصے سے اس کے کردار کی صفائی دینے لگی۔ ریلیکس ریلیکس بیٹا، ہمیں اس پر یقین ہے، اگر وہ برا ہوتا تو رات کو تمہیں ان کڈنیپر سے نہ بچا کر لاتا۔ حارث صاحب اپنی بیٹی کے کامتے وجود کو سینے سے لگا کر بولے اور ایک نفرت بھری نظر ہادی کے حیران اور پریشان چہرے کو دیکھا۔ کڈنیپرز؟ فواد صاحب نے حیرت سے حارث صاحب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بالکل، رات کو گھر لوٹتے وقت ان کی گاڑی پر اٹیک بھی ہوا تھا، اور ان تعداد میں 5 آدمیوں نے میری جان کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو شکر ہے اس لڑکے کا کہ جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری بیٹی کو بچایا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے ایک بہت اچھے اور قابل شخص کو اپنی بیٹی کا محافظ بنایا ہے۔ حارث صاحب نے یہ کہتے ہوئے ہادی کو جتایا کہ تم سے تو وہ پرایا بہتر ہے۔ اب تو فواز صاحب کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ ان کا نالائق بیٹا خود ان کے راستے کی رکاوٹ بن رہا تھا۔ اگر ایسی ہی حرکتیں کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ جب حارث رشتے سے بھی انکار کر دے گا۔ انہوں نے غصے سے مٹھیاں بیچی جو ہادی کی نظروں سے اوجھل نہ رہ پائی۔ تو وہ کمینہ جمشید لوگوں کو کڈنیپر سمجھ رہا تھا۔ اف، یہ کیا کر دیا میں نے؟ بے بسی سے سوچتے ہوئے ہادی نے معذرت بھری نگاہوں سے فواز صاحب کو دیکھا۔ ہانیہ تو یہ سوچ کر ہی حیران تھی، پھر وہ دماغ پر زور دیتی کلب سے باہر نکلنے کے بعد کا وقت سوچنے لگی۔ اسی تگودو میں وہ کامیاب بھی ہوئی جب دماغ پر چھائی دھن چھٹی اور وہاں اس کی رات والی حرکات پر دماغ نے روشنی ڈالی تو ہانیہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ اوکے حارث، ریلیکس، وہ گارڈ اب کہاں ہے؟ فواز نے ماحول کی گھمبیرتا کو محسوس کرتے ہوئے بات بدلنے کی کوشش کی۔ یار ابھی تو وہ کوارٹر میں ہے اور زخمی پڑا ہے۔ اچھا، اس کا شکریہ ادا کر دینا، اس سے صرف تمہاری بیٹی نہیں بلکہ ہماری بیٹی کی بھی جان بچائی ہے۔ فواز صاحب نے ہانی کے سر پر بوسہ دیا اور اس سے اپنے بیٹے کی طرف سے سوری کہا۔ ہانی نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، مطلب وہ ہادی کی اس حرکت پر شدید خفا تھے۔ یہ سوچتے ہوئے ہانی کو دل میں انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ ہادی تم بھی سوری کرو، جلدی کرو۔ فواز صاحب نے سخت لہجے میں خاموش کھڑے ہادی کو ٹوکا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری ہانیہ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس وقت مجھے۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ پریشانی سے کہتا وہ ایک بے بس معذرت بھری نگاہ خود کو گھورتے حارث صاحب پر ڈال کر لب بیجتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہی فواز صاحب بھی چلے گئے، مگر وہ تب تک چلا گیا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں سب برا بھلا کہتے اپنی گاڑی میں بیٹھے کہ اچانک ان کے نمبر پر ایک کال آئی۔ ہیلو، فواد چوہان سپیکنگ۔ انجان نمبر کو دیکھتے انہوں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف جو انہیں خبر سنائی گئی، کچھ دیر تو خود کی قسمت پر بھی انہیں یقین نہ ہوا۔ فواد چوہان، میں ملک انڈسٹری سے ان کا مینیجر بول رہا ہوں۔ اگر آپ خواہش مند ہیں ملک انڈسٹری کا ٹینڈر لینے میں تو آج 2 بجے میٹنگ میں آپ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، ملک انڈسٹری کی طرف سے۔ مینیجر کی بات سن کر تو کافی دیر تو وہ کچھ بول بھی نہ سکے۔ پھر مینیجر کے دوبارہ ہیلو کرنے پر وہ ہڑبڑائے تھے۔ اوکے اٹس مائی آنر، یہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ بہرام ملک ہم کو بھولے نہیں۔ ہم ضرور شرکت کریں گے اس میٹنگ میں، وہ مسکراتے ہوئے خوش دلی سے بولے تو دوسری طرف کریم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ پھر تفصیلات ڈسکس کرتے ہی کال بند ہو گئی تھی۔ اوہ حارث خان، اگر میں اس میں جیت گیا تو تمہاری پراپرٹی میرے سامنے کچھ نہیں ہوگی۔ پہلے تو اپنی پاور کا استعمال کرتے تمہیں تمہارے عہدے سے گراؤں گا، اور پھر تمہاری بیٹی کو اپنی بہو بنا کر تمہارے پاس جو ذرا سی جائیداد ہوگی وہ بھی چھین لوں گا۔ وہ مانی خیزی سے مسکراتے ہوئے سوچنے لگے اور ساتھ ہی انہوں نے ڈرائیور کو آفس چلنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے تو ایسی شاندار پریزنٹیشن بنائی گئی کہ وہ ٹینڈر فواد چوہان کی کمپنی کو دینے پر مجبور ہو جائیں۔ انہوں نے یہ سوچتے ہوئے اپنی سگار سلگائی اور ڈرائیور کو جلدی پہنچنے کا حکم دیتے ہوئے آفس میں سیکرٹری کو کال کر کے اسے پریزنٹیشن کی تیاری کا حکم دیا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے اپنے موبائل کو دیکھنے لگے۔ ٹینڈر کی تفصیل انہیں آفس میں مل جانی تھی، پھر بس قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو جاتی۔ ناشتہ کر کے وہ یونیورسٹی کے لیے ریڈی ہو کر باہر آئی تو حارث صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا آج تم چھٹی کر لیتی نا، کیونکہ میں نے گارڈ کو آج کے دن کے لیے ریسٹ دیا ہے۔
او سوری ڈیڈ، مجھے یاد نہیں رہا۔ کوئی بات نہیں، میں عبداللہ کے ساتھ چلی جاؤں گی ڈیڈ۔ وہ مایوس ہوتی بولی تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہانیہ انہیں کس کرتی باہر نکلی۔ حارث صاحب نے فاصلے پر کھڑے عبداللہ کو بہزاد کی جگہ بھیج دیا تو وہ ان کے حکم پر سر کو خم دیتا چلا گیا۔ ابھی گاڑی نکالیں، تب تک میں آتی ہوں، وہ عبداللہ سے کہتی سرورنٹ کوارٹر کی طرف زندگی میں پہلی بار قدم اٹھانے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے ماتھے پر پسینہ آیا ہے۔ رک کر گہری سانس لے کر چہرے پر سختی سجائے وہ قدم اٹھانے لگی اور وہاں سے گزرتے ہوئے مالی سے بہزاد کے کوارٹر کا پوچھا۔ اس نے تیسرے نمبر کے کوارٹر کی طرف اشارہ کر کے بتایا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی۔ بیڈ پر نیم دراز بہزاد نے اپنا موبائل انور سے باتیں کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جب دروازہ ناک ہوا تو اس نے بلیک ٹی شرٹ کی طرف دیکھا جو اسے ہانیہ نے دی تھی۔ وہ اس وقت گیلی تھی۔ اس نے سوچا شاید کوئی ملازم ہو، اس لیے اٹھ کر ایسے ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ بہزاد نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ہانیہ کھڑی تھی۔ اس کے بغیر شرٹ کے چوڑے مردانہ مضبوط سینے کو دیکھ کر اس کی پلکیں لرز گئی۔ اوہ سوری میڈم، میں سمجھا کوئی ملازم ہوگا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا اور جلدی سے وہاں سے بڑی جیکٹ پہن لی۔ ہانی نے گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا اور اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی اندر قدم رکھنے لگی۔ تم میرے ساتھ یونیورسٹی نہیں چل رہے باڈی گارڈ؟ اسے سمجھنا ہے کہ کیا کہے، کہ وہ کیوں آئی ہے، تبھی جو منہ میں آیا بول گئی۔ جب نظریں اس کے ماتھے، بازو اور ہاتھ پر بندی پٹی پر گئی تو شرمندہ ہو گئی۔ میں چل رہا تھا میڈم، پر صاحب نے کہا کہ آج ریسٹ کرنا، کل جانا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا رات کی حرکتیں یاد کر کے بولا تھا۔ ہاں، ڈیڈ نے بتایا تھا کہ تم نے میری جان بچائی، اس کے لیے تھینکس۔ ناک سکوڑ کر خود کو اعتماد میں رکھتی وہ بولی تھی۔ آپ کو یاد نہیں تھا کہ میں نے آپ کی جان کیسے بچائی؟ اس کا بھاری گھمبی لہجہ اسے مانی خیز لگا، تبھی اندر تک جھیم گئی۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں، اس نے یہ کہا اور پھر رخ موڑ کر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ جا رہے ہیں یونیورسٹی کے لیے؟ اسے بے مقصد کھڑا ہو دیکھ کر وہ پوچھنے لگا تو ہانیہ نے سر ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، ایک منٹ۔ وہ آگے بڑھ کر شرٹ چیئر سے اٹھانے لگا تو ہانیہ نے اسے روک دیا۔ نہیں، میں عبداللہ کے ساتھ جا رہی ہوں، منہ بنا کر وہ بولی جیسے اسے یہ سب کچھ پسند نہ آیا ہو۔ پر میڈم یہ میری جاب ہے، میں چلتا ہوں نا، پھر آ کر ریسٹ کر لوں گا۔ وہ شرٹ اٹھانے لگا تو اس نے غصے سے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ ہاں بالکل، چل کر یہ ہیرو والا ایکشن روپ تانیہ کو دکھانا چاہتے ہو نا، تاکہ لڑکیاں تم سے اور امپریس ہوں؟ وہ جل کے بے ساختہ بولی تو بہزاد نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے دماغ میں تو دور دور تک تانیہ کے نام کی کوئی شے نہیں تھی، وہ تو بس اپنی ڈیوٹی انجام دینا چاہتا تھا۔ نہیں، تم نہیں چلو گے آج، میں نے کہہ دیا نا۔ ہنی نے انکار کر کے اسے دیکھا۔ اب وہ کش میں تھی کہ کیسے اس سے پوچھے۔ پھر بہزاد نے اسے بے مقصد کھڑا دیکھ کر اس سے پوچھا، میڈم کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ نہیں، بلکہ میرا حکم ہے کہ بتاؤ رات کو لومڑی نے تم سے کون سی پرسنل باتیں کی تھی؟ اب کی بار وہ پھر آنکھیں دکھاتی ٹھوس لہجے میں اسے حکم دے کر پوچھنے لگی۔ ویسے تو میڈم لوگوں کو کی پرسنل باتیں پوچھنے پر شرم کرنی چاہیے، پر چھوڑیں، آپ میری میڈم ہے، آپ سے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور دراصل وہ پرسنل باتیں بہت ہی پرائیویٹ قسم کی تھی، اس لیے میں آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے۔ میرے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں اب بھابھی چاہیے، تو وہی سب کچھ سوچ رہا ہوں کہ کسی کے بارے میں اب اس سے ہی آپ سمجھ جائیں کہ وہ پرسنل باتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ وہ اس کی کیفیت سمجھتا شرٹ اس کے ہاتھ سے لے کر کھڑکی کے سامنے رکھ کر چیئر پر دھوپ میں ڈالنے لگا تو ہانیہ بے یقینی کے عالم میں حیران سی کھڑی اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ اچھا، تو کون ہے وہ تمہارے دوست جنہیں بھابھی چاہیے؟ مجھے ایڈریس دو ان کا۔ وہ غرا کر اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر بولی تھی۔ میڈم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو مجھے یہ جاب چھوڑ کر جانا ہے نا، اپنی زندگی میں بسانی ہے، اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتا بولا تھا۔ تم میری باڈی گارڈ ہو سمجھے، تم کسی کے نہیں ہو سکتے، تم ساری عمر صرف میرے رہو گے، انڈرسٹینڈ؟ وہ اسے جیکٹ کے کالر سے جکڑ دی، اس کی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑ کر بولی تھی۔ اس کے لفظوں میں جنون کی کیفیت محسوس کر کے بہزاد بھی اپنے لب بینچ گیا۔ میڈم آپ کی شادی ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ وہ ابھی تک پرسکون سا دلچسپی سے پوچھنے لگا تو اس کی بات پر ہانیہ بھی پریشان ہوئی۔ اس کے سامنے وہ نیلی آنکھیں گھوم گئی اور پھر وہ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بہزاد اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میڈم آپ کو یونیورسٹی کے لیے نہیں، میں شادی نہیں کروں گی۔
وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بولی تو بہزاد کو حیرت کا جھٹکا لگا. لیکن کیوں میڈم؟ کیونکہ میں تمہیں ساری زندگی اپنا باڈی گارڈ بنا کر رکھوں گی اور تمہیں کسی کا ہونے نہیں دوں گی اور نہ ہی کسی کو اپنا ہونے دوں گی. وہ مسکراتی ہوئی جنون سے بولتی کوئی پاگل ہی لگی تھی بہزاد کو. مگر میڈم میں تو شادی کروں گا نا, مجھے تو اپنا گھر بسانا ہے, کب تک میں یوں بے سہارا گھومتا رہوں گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو ہانیہ بھی ٹھٹک کر رکی. کیوں, کیا تمہارے ماں باپ بہن بھائی نہیں؟ وہ حیرت سے بولی تو بہزاد نے خاموشی سے انکار میں سر ہلایا. اچھا سوری. وہ اس سے دور ہوتی بولی تو بہزاد نے اس کے چہرے کو دیکھا. پھر تو بہت اچھی بات ہے, تم ساری زندگی میرے باڈی گارڈ بن کر رہ سکتے ہو. میڈم آپ کو جانا چاہیے, آپ کسی ملازم کے روم میں ہیں. ہاں ٹھیک ہے, مگر اب تم ہمیشہ یہیں جاب کرو گے, ٹھیک ہے؟ وہ دوسری بار اس کی بات کاٹ کر بولی تو بہزاد حیرت سے اسے دیکھنے لگا. اور میں آج کچھ مزید ٹی شرٹس کا آرڈر دوں گی تمہارے لیے. وہ مسکراتی اس کی حیرت بھری نظروں میں دیکھتی میٹرک فیل باڈی گارڈ کی شرٹ کی طرف اشارہ کرنے لگی. کیا آپ میری اوقات بھول گئی ہیں میڈم؟ وہ لفظ چبا چبا کر کہتا اس پر اپنی حقیقت باور کروا گیا, مگر ہانیہ بغیر اثر لیے مسکرانے لگی. آئی ڈونٹ کیئر, مجھے بس اپنا باڈی گارڈ ہمیشہ کے لیے چاہیے جو مجھ سے ایسے چوں چوں کر کے باتیں کرے. وہ اس کی کوئی بھی بات کو اہمیت دیے بغیر بولی تھی. اور ہاں, اب اس لومڑی سے بات کی تو تم دونوں کو ساتھ کٹوا کر تمہارے چھوٹے چھوٹے پیس کروا کر اپنے ڈاگز کو کھلا دوں گی میں, انڈرسٹینڈ؟ وہ انگلی سے اسے وارننگ دیتی بہزاد کو حیران پر حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی. میڈم میں آپ کی یہ ساری باتیں سر کو بتا دوں گا, اور میں آج ہی ایک جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ آپ تو میری جان کی دشمن بن گئی ہیں. وہ غصے سے کہتا بیڈ سائڈ کی طرف سے موبائل اور والیٹ اٹھانے کے لیے جا رہا تھا کہ ہانی نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اگلے ہی پل وہ جو گرتے گرتے بچا تھا اس کے لڑکھڑانے پر ہانیہ کا ہیل میں موجود پاؤں پھسلا اور وہ لہرا کر اس کے اوپر گری اور وہ دونوں ایک ساتھ بیڈ پر دھم سے گرے. آہ کیا کر دیا میڈم؟ بہزاد کے منہ سے درد بری آہ سن کر وہ شرمندہ ہو گئی. اوہ I'm sorry, really sorry. وہ معذرت کرتی اس کے سینے پر ہاتھ ٹکا کر اٹھنے لگی پر ناکام ہوگی. بہزاد نے اسے شرمندہ کرنے کے لیے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار پیدا کیے اور منہ سے کراہنے لگا. ہانیہ بوکھلا گئی. کہا نا I'm sorry وائلڈ مین, بس چپ کرو. کیا سوری میڈم, آپ اٹھ بھی تو جاؤ, آپ میرے اوپر چڑھے ہوئے ہو. وہ جھلا کر بولا تو ہانی نے دانت پیستے اٹھ کر اس کے بازو پر مکہ مارا جہاں پٹی بندھی تھی. آپ بہت ظالم ہیں میڈم. ہاں, مگر میں اس سے بھی زیادہ ظالم ہوں, اور میری باتوں کو بھولنا نہیں. آج تم ریسٹ کرو اور کل میرے ساتھ چلنا, اوکے؟ وہ یہ کہتی ہوئی منہ بنا کر چلی گئی اور پیچھے بہزاد سر کھجاتا واپس بیڈ پر لیٹ گیا اور اسے خود پر وہ ریشم سا لمس محسوس ہونے لگا. کیا ہوا, آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ وہ اپنے ریسٹورنٹ میں رومیسا ہادی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھی اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی. کچھ نہیں, میں ٹھیک ہوں. تم بتاؤ تمہاری سٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ اس نے گھر جانے کے بجائے رومیسا کو کال کر کے یہاں بلوایا تھا اور اب اس کے پاس بیٹھا ساری پریشانی سے اسے دیکھ کر بھولنا چاہتا تھا. سٹڈیز تو میری بہت اچھی چل رہی ہیں. وہ مسکرا کر بولی تو اس کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر ہادی بھی مسکرا دیا. ہارٹ بیٹ, تم ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو. اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ نرم گرم نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا. رومیسا شرم سے نظریں جھکا گئی اور آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا. کچھ تو ہے نا ہادی کی جس کی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہے, مجھے بتائے نا سب کیا ہوا, خیریت ہے نا؟ وہ فکر مندی سے دوبارہ پوچھنے لگی. نہیں میری جان, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس دل کیا تمہیں دیکھنے کے لیے تو تمہیں بلا لیا. اس کے ہاتھ سے پھر سے پکڑ کر وہ بولا تو رومیسا اسے دیکھ کر رہ گئی. اتنے میں ویٹر کھانا لے کر آ گیا تو اس نے رومیسا کا ہاتھ چھوڑ دیا. پھر دونوں نے بہت خوشگوار لمحے میں ساتھ کھانا کھایا. ہادی کے دماغ سے ساری ٹینشن دور ہو گئی اور وہ بہت محبت سے رومیسا کو بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو کھانا کم کھا رہی تھی اور بول زیادہ رہی تھی. رومی, کیا تم کافی پیو گی؟ وہ مسکراتا اسے پوچھنے لگا, حالانکہ اسے معلوم تھا کہ رومیسا کو سخت ناپسند ہے کافی. نو, آئی وانٹ آئس کریم. وہ مسکراتی ہوئی بولی تو ہادی ہنس پڑا. کھانے کے بعد آئس کریم کون کھاتا ہے پاگل؟ وہ مسکرا کر بولا تو رومیسا نے اپنی طرف انگلی کی. رومیسا یعنی ہارٹ بیٹ. وہ یہ کہہ کر کھلکھلا کر ہنسی اور اس کی کھلکھلاہٹ پر آس پاس موجود لوگ متوجہ ہوتے ہوئے ہادی کی طرف دیکھنے لگے. رومی خاموش رہو, اتنا کیوں ہنس رہے ہو تم؟ وہ یہ کہہ کر ویٹر کو ایک کافی اور آئس کریم کا آرڈر نوٹ کرواتا باہر دیکھنے لگا. ہادی کیا ہوا آپ کو؟
اس کی ناراضگی کا سوچتے ہوئے بھرائی آواز میں بولی تھی، کچھ نہیں، تم صرف میری ہارٹ بیٹ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم سے لے کر تمہارے آنسو، تمہاری مسکراہٹ تک صرف میرا حق ہو سب پہ، اور انہیں میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ شدت پسندی سے کہتا وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ سے دباؤ ڈال کر بولا تو رمیشہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب ہادی، اگر اب تم ایسے ہی ناراض رہو گے تو مجھے کوئی نہیں کھانی آئس کریم۔ وہ ناک چڑھا کر منہ پھلا کر بولی، یار میں ناراض کب ہوں؟ میں تو نہیں، میں تو تمہیں صرف بتا رہا تھا نا۔ چلو شاباش، اب اچھے بچوں کی طرح ختم کرو اس کو۔ وہ کپ اس کے سامنے کرتا محبت سے کہنے لگا تو وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا کر فرما برداری سے آئس کریم کھانے لگی۔ ہادی اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ کاش وہ ایک امیر باپ کی اولاد نہ ہوتا، یا اس کے باپ کو ہانیہ خان کی دولت نہ چاہیے ہوتی تو اس کی محبت کب کی اس کے پاس ہوتی۔ اس ہال نما میٹنگ روم میں سب ایک بڑی سی ٹیبل کے دائیں بائیں کرسیوں پر پرجوش سے بیٹھے تھے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ بہرام ملک اپنا ٹینڈر ان کی کمپنی کو دے۔ سب بار بار اپنے ساتھ بیٹھے اپنے سیکرٹری سے پریزنٹیشن کو ڈسکس کرتے، اور جب وہ انہیں تسلی دیتے تو وہ سر ہلا دیتے۔ اور یہی حال وہاں موجود فواد چوہان کا بھی تھا۔ وہ بار بار اپنے سیکرٹری کی جانب جھک رہے تھے۔ اچانک میٹنگ ہال کے باہر قدموں کی چاپ پر سناٹا چھا گیا۔ گارڈ کے دروازے کھولنے پر سبھی اندر آنے والی ہستی کو دیکھنے لگے۔ گرے 3 پیس سوٹ میں لمبا چوڑا بہرام ملک اندر داخل ہوا۔ آج تک سب نے اسے صرف ٹی وی پر ہی دیکھا تھا، آج پہلی بار اپنے سامنے اس کی سحر انگیز شخصیت دیکھ کر کچھ پل تو حال میں سکوت چھا گیا۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے مینیجر نے اس کے لیے چیئر کھسکائی اور وہ ایک نظر سب پر ڈالتا چیئر پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ہال میں موجود تمام لوگوں پر ایک نظر ڈال کر سلام کیا۔ I'm sure یہاں موجود سب آج کی میٹنگ اور میرے ٹینڈر کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہوں گے، اور یہ بھی کہ مجھے دھوکہ اور ملاوٹ تو بالکل پسند نہیں۔ اس نے فواد صاحب کے چہرے پر نظریں گھماتے ہوئے دوسری طرف دیکھ کر ڈائریکٹ اپنے مقصد کی بات کی تو سب نے اپنے سامنے رکھی ملک انڈسٹری کی ریڈ فائل کو دیکھا۔ اس کے لہجے سے متاثر ہوتے ہوئے سب اپنی اپنی کمپنیز کی کارکردگی سے مطمئن کرنے کی اسے پوری کوششیں کرنے لگے۔ سب بڑھ چڑھ کر اپنی کمپنیز کی خصوصیات بیان کر رہے تھے۔ بہرام ملک کے اشارہ کرنے پر میٹنگ ہال کی لائٹ آف کر دی گئی اور باری باری سبھی اپنی پریزنٹیشن دینے لگے۔ کچھ سے وہ متاثر ہوا بھی اور کچھ سے مایوس بھی، پر فواد چوہان کی پریزنٹیشن سے سب اپنے لیے مایوس ہوئے، کیونکہ انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی جس کی تعریف بہرام ملک بھی کیے بنا نہ رہ پایا۔ پریزنٹیشنز ختم ہوتے ہی میٹنگ ہال میں تالیاں گونج اٹھی اور فواد صاحب کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ کنگریچولیشنز فواد چوہان۔ ٹینڈرز کے ہاتھ میں آتے ہی سب نے اسے مبارکباد دی اور وہ خوش دلی سے وصولتے ہوئے گئے۔ تھینک یو سو مچ بہرام ملک، انشاءاللہ آپ کو ہمارے کام سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ بہرام ملک کے سامنے آیا جو اب اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا چہر سے اٹھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ مجھے شکایت نہیں، ایمانداری چاہیے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بہرام ملک نے یہ کہا اور پھر اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے مینیجر نے اس کا ہوا میں معلق ہاتھ تھام کر اسے کہا، کنگریچولیشن سر۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ تھینکس، آپ انہیں ہماری طرف سے مطمئن رکھیے گا، وہ مینیجر سے کہنے لگے تو مینیجر بھی مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ مینیجر سب سے پھر باری باری ہاتھ ملاتا سب کے شکوے شکایتیں سنتا ہوا چلا گیا۔ فواد صاحب نے یہ دھماکے دار نیوز حارث صاحب کو اپنے آفس پہنچ کر سنائی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہ پائے اور پھر خوش ہوتے انہیں کامیابی کی مبارکباد دینے لگے۔ یہ خوشخبری جب اپنے بیٹے کو بتانے کے لیے انہوں نے کال کی تو اس کا موبائل بند ملا تو وہ لب بھیج کر رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے تھپڑ مارنے پر ہادی ناراض ہو چکا ہے، پر اگر وہ اسے کچھ نہ کہتے تو وہ بہت کچھ بگڑ سکتا تھا، لیکن یہ گدھا سمجھے تب نہ۔